بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کریں علماء میرا چینل کو، نئی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو وہ جو راستہ ہے، وہ جو جنت کا راستہ ہے، وہ جو اللہ تک پہنچتا ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، اس کو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کو دکھاتا ہے جو سیدھا اللہ تک اور جنت تک پہنچتا ہے۔ اب میں وہ مثال سناتا ہوں۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، مولوی آخری سال میں اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھے بغیر مولوی نہیں ہوتے۔ 6 کتاب ہے حدیث کی بڑی بڑی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، ہزاروں حدیث ہیں ان میں۔ میں اس کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ پرسوں پڑھا رہا تھا میں سبق، تو اسی وقت میں نے یہ طے کر لیا کہ آپ کی جمعہ مجھے یہی بیان کرنی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے۔ پہلے اللہ نے ایک مثال بیان کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، ان میں سے ایک مثال آج پیش کروں گا۔ اور مثال کا مقصد یہ ہوتا ہے، مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ کوئی بات بغیر مثال کے سمجھا دی جائے، ہو سکتا ہے چند کو سمجھ میں آئے، بہت سو کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن مثال ایک ایسی چیز ہے، یہ ان پڑھ آدمی کو اور سیدھے سادہ آدمی کو بھی اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مثال دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ مسلمان کی اور اسلام کی اور قرآن کی اور جنت کی اور گناہوں کی، برائیوں کی ایک مثال پیش کی۔ اس میں اسلام بھی ہے، اس میں جنت اور اس کی نعمتیں بھی ہیں، اس میں گناہ اور حرام کاموں کا تذکرہ بھی ہے، سب چیزیں اس مثال کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال سنو، اللہ نے ایک سیدھا راستہ بنایا ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، آپ خود اس کو سمجھتے ہوئے چلنا، اور خدا کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لو، انشاءاللہ اس مثال سے ہماری زندگی میں بہت بدلاؤ آ جائے گا۔ ایک سیدھا راستہ ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، ایک گلی ہے، گلی کے دونوں جانب دیواریں ہوتی ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے لمبا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس راستے کے دائیں جانب بھی دیوار ہے، بائیں جانب بھی دیوار ہے، لمبی دیواریں۔ ان دیواروں میں قدم قدم پر دروازے بنے ہوئے ہیں، دائیں جانب کی دیوار میں بھی دروازے بہت سارے، بائیں جانب کی دیوار میں بہت سارے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر بہترین پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر پردہ پڑا ہوا، خوبصورت پردہ، جاذب نظر، جو گزرنے والے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ 2 دیواریں ہیں، سیدھا راستہ ہے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ دیوار اور یہ راستہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں ایک سمجھانے والا موجود ہے جو اس راستے کے بارے میں جانتا ہے، اور جہاں یہ راستہ ختم ہوتا ہے وہاں بھی ایک سمجھانے والا، ایک نصیحت کرنے والا، ایک نگراں موجود ہے۔ اب ایک مسافر اس راستے پر آ رہا ہے چلنے کے لیے، تو جب یہ اس راستے میں قدم رکھتا ہے، شروع کرتا ہے چلنا، تو وہاں چیک پوسٹ بنا ہوا ہے راستے کے شروع میں، جیسے ٹول ٹیکس ہوتا ہے، وہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں راستے کے اخیر میں جاؤں گا، وہاں میری منزل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ، یہ راستہ سیدھا چلا جا رہا ہے، وہاں تیری منزل اور ٹھکانہ ہے، دائیں بائیں اس میں راستے بہت ہیں، تو کہیں مڑ مت جانا، ادھر ادھر مت نکل جانا، یہ جو دروازے ہیں ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں میں سے کسی پردے کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ تو منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر تجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ سیدھا چلا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے راستہ چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے راستہ چلنا شروع کیا، سامنے جہاں راستہ ختم ہوتا وہاں ایک اور بیٹھا ہے سمجھانے کے لیے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مسافر سیدھا چلا، سیدھا چلا، دائیں بائیں پردے کو مت اٹھا لینا ورنہ مجھ تک نہیں آ پائے گا تو۔ اب آپ بتائیے
پہلے اس نے سمجھا دیا، ایک اور سمجھانے والا سامنے سے پکار رہا ہے کہ سیدھا چلا۔ اگر اس کے اندر عقل ہے اور اس کو اپنی منزل اور مقصد پر پہنچنا ہے تو اس کو سیدھا چلا جانا چاہیے، تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر دو سمجھانے والوں کے باوجود اس نے اپنے نفس کی مانی، اپنے من کی مانی، اور ان سمجھانے والوں کی بات کو ایک طرف رکھا اور دیکھا کہ پردہ اٹھا کے تو دیکھ کیوں منع کر رہے ہیں، جیسے ہی اس نے پردہ اٹھایا دروازہ کھلا ہوا ملا، اس میں داخل ہو گیا، نکل گیا باہر، یہ اس منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آگے نے مثال سمجھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے، جس کو قرآن نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ کہہ دیجئے نبی یہ میرا راستہ ہے، یہ میرے رب کا راستہ ہے۔ اور ہم ہر آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر ہم کو چلا دے۔ یہ وہی اسلام کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے دائیں بائیں جانب جو دیواریں ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہیں، یہ شریعت کی حدیں ہیں۔ اے انسان ھذا حلال، یہ حلال کی حد ہے، ھذا حرام، یہ حرام کی حد ہے، ھذا یجوز، یہ جائز کی حد ہے، ھذا لا یجوز، یہ ناجائز کی حد ہے۔ یہ حرام اور حلال کی حد بندی ہیں۔ اگر مسلمان اس حد بندی کے اندر رہے گا، حلال کی حد کو پار نہیں کرے گا، حرام کی حد میں نہیں داخل ہوگا تو وہ کامیاب ہے۔ اگر حلال کی حد کو پھلانگا اور حرام کی حدود میں داخل ہو گیا تو یہ گمراہ ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ دیواریں اللہ کی حد بندی ہے، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کی حد کو پار کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ تو یاد رکھو سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، دونوں جانب دائیں بائیں دیواریں یہ اللہ کی حلال اور حرام کی حد ہیں، جائز ناجائز کی حد ہیں۔ ان میں جو قدم قدم پر دروازے بنے ہوئے ہیں وہ دروازہ کوئی شراب کا دروازہ ہے، کوئی زنا اور بدکاری کا دروازہ ہے، کوئی سود کا دروازہ ہے، کوئی جوے کا دروازہ ہے، کوئی ظلم کا دروازہ ہے، کوئی تکبر کا دروازہ ہے، کوئی غیبت کا دروازہ ہے، کوئی چغل خوری کا دروازہ ہے۔ یہ تمام برائیاں جتنی شریعت میں ہیں یہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر جو بہترین خوبصورت پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نفسانی خواہشات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ آدمی کی نفس اور اس کی خواہش ہی آدمی کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے برائی کرنے کو، اس کا جی چاہتا ہے جھوٹ بولنے کو، جھوٹ میں لطف آتا ہے اس کو، سچ کڑوا ہوتا ہے، حرام کھانے میں اس کو لطف آتا ہے، حرام کمانے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان دروازوں پر، یہ دروازے برائی کے، گناہ کے، منکرات کے دروازے ہیں، اور ان پر منقش اور خوبصورت جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ انسان کی، میری آپ کی خواہش ہے، اس کا دل للچاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی اس پردے کو اٹھاتا ہے اور برائی کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جو ان دروازوں سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ آگے جو منزل ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ مثال پر رہیں، سیدھا راستہ اسلام اور دین کا راستہ ہے، یہ حد ہے، دونوں دیواریں یہ اللہ کی حلال اور حرام کی حدیں ہیں۔ ان میں جو دروازے ہیں وہ گناہوں کے اور حرام کاموں کے دروازے ہیں۔ ان پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، خواہشات اور للچاتی ہے اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اور یہ جو چیک پوسٹ پر پہلا ناصح اور پہلا سمجھانے والا بیٹھا ہوا ہے یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے جو راستے کے شروع میں سمجھا رہا ہے مسلمان کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تجھے سیدھا راستہ اسلام والا راستہ اختیار کرنا ہے، تجھے حرام سے بچنا ہے، تجھے ناجائز سے بچنا ہے، تجھے جائز اور حلال کام کو اختیار کرنا ہے۔ یہ قرآن اس کو سمجھا رہا ہے۔ قرآن نے سمجھایا مسلمان کو کہ غیبت اور چغلی حرام ہے، قرآن نے سمجھایا کہ سود کھانا، سود لینا، دلوانا، مددگار بننا سب کچھ حرام ہے۔ قرآن نے سمجھایا کہ
جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، قرآن نے سمجھایا زنا اور بدکاری اور بدنظری حرام ہے، قرآن نے سمجھایا کسی کا حق مارنا حرام ہے، قرآن نے سمجھایا کسی کی توہین کرنا حرام ہے۔ جتنے حرام کام ہیں قرآن ان کو علی الاعلان واضح کرتا ہے اور حلال راستے کو قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ جو پہلا نصیحت کرنے والا راستے کے شروع میں ہے وہ مسلمان کو قرآن سمجھا رہا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مسلمان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور وہ جو سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ سیدھا چلا، وہ انسان کا ضمیر ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک نصیحت کرنے والا ضمیر پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ چاہے جتنا گناہ کر لیں، چاہے جتنی نافرمانی کر لیں، کتنی چالاکی اور صفائی سے کسی کو دھوکہ دے لیں، لیکن اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ غلط کیا تو نے۔ یہ جو کہہ رہا ہے غلط کیا تو نے، بے ایمانی کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن تیرا ضمیر تجھے کچو کر لگا رہا، کاٹ رہا اندر سے کہ تو نے غلط کیا، کر رہا ہے لیکن ضمیر تجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے غلط کیا۔ تو نے جھوٹ بولا، تجھے بے چینی ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ تو جھوٹ بول کر نکل گیا، کسی کو تیرے جھوٹ کا پتہ بھی نہیں چلا، پھر بھی بے چین کیوں ہے؟ یہ تیرا ضمیر تجھے اندر سے چونٹ رہا ہے کہ تو نے غلط کیا۔ آپ راستے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو 1000 کا نوٹ پڑا ہوا ملے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی آپ اس کو اٹھانے سے پہلے ادھر ادھر ضرور دیکھیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ جو تجھے کہہ رہا ہے نا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ تیرا ضمیر ہے۔ کوئی بھی قیمتی چیز، کسی کے کھیت سے بال توڑنی ہو، کسی کے پیڑ سے پھل توڑنا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، پھر بھی انسان کی یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ دائیں بائیں ضرور دیکھے گا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور پھر چپ کیسے اس کو اٹھاتا ہے۔ پولیس والا رشوت لیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، لیکن رشوت کو وہ ایسے لیتا کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ جو تجھے ان باتوں پر مجبور کر رہا ہے وہ تیرا نفس ہے، جو اللہ نے تیرے اندر نصیحت کرنے والا بٹھا رکھا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لے، اپنے دل سے پوچھ لے کہ تو غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے۔ تیرا دل بتا دے گا تجھے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو یہ سامنے جو بلا رہا ہے یہ انسان کا، میرے اور آپ کا ضمیر ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ اچھا وہ جہاں ضمیر ہے جو یہ بلا رہا ہے کہ سیدھا چلا تو مجھ تک پہنچ جائے گا، یہاں سے جنت کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہ جنت تک، اللہ تک پہنچتا ہے، ہمارے ٹھکانے اور مقام اور وطن تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم کو اپنے مقام پر اور اپنے وطن پر جانا ہے، اپنی منزل اور مقصد پر پہنچنا ہے، تو ہم کو اس قرآن کی نصیحت کو ماننا ہوگا جس نے راستے کے شروع میں سمجھا دیا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے۔ اس کی مان کر حلال کو اختیار کر کے حرام کو چھوڑتے ہوئے ہم سیدھے چلیں گے اور خواہشات کے بہاؤ میں نہیں بہیں گے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اس جو راستے میں دروازے بنے ہوئے گمراہی کے اور گناہوں کے، سود کے، رشوت کے اور حرام کاموں کے، ہم ان میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم کو سیدھا چلنا ہے، وہ جو بلا رہا ہے اس کی آواز کو مانتے ہوئے ہم سیدھے پہنچیں گے، اپنے نفس اور ضمیر کی سنتے ہوئے، قرآن کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، تو ہم اپنے مقام اور وطن تک پہنچ جائیں گے۔ وہی ہم سب کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا اصل وطن جنت ہے، ہمارا اصل مقام آخرت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ چند روزہ بہار ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا وقت آخر کب آ جائے۔ اس لیے ہاتھ جوڑے سے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز آ جائیں، ورنہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج کی شام دیکھ بھی پائیں گے کہ نہیں، کل کا سورج طلوع ہوتے ہوئے کوئی دیکھے گا کہ نہیں، کسی پر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، عمر دی ہے، اور جو ہے مالداری دی ہے، فارغ البالی اور خوشحالی دی ہے، جیسی جس کی حالت اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ابھی موقع ہے، یہاں ہم اس نہ ختم ہونے والے زندگی کے لیے تیاری کریں، اور یہاں سے اس کے لیے سامان لے کر جائیں۔ ہم یہاں بھی تو عارضی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہم بہترین مکان بناتے ہیں، ساری فیسلٹی اور ساری سہولت کا سامان مہیا کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تو ان چیزوں کو استعمال کر پائے گا کہ نہیں۔
جب ہم یہاں چند روزہ زندگی کے لیے، چند سالہ زندگی کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، رات دن قربان کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھانا پینا راحت آرام سب کچھ قربان کر دیتے ہیں چند روزہ زندگی کو سنوارنے کے لیے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم سبھی جو ہے اب دنیا کو اپنا عارضی وطن سمجھیں، اصل ہمارا دائمی اور اصل وطن اور ٹھکانہ آخرت ہے، ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ کچھ ہمارے احباب عزیز و اقارب، ماں باپ، باپ دادا، رشتہ دار پہنچ چکے، ہم کو بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچنا ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جو مر کر جائے تو اس کے پیچھے رونے والے بہت ہوں، رونے والیاں بہت ہوں، اور اس کو لمبے زمانے تک یاد کیا جائے، اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے، اس کو اچھائی سے یاد کیا جائے، اس کا رب اس سے خوش ہو، اس کا رسول اس سے راضی ہو، وہ آدمی کامیاب ہے۔ ورنہ دنیا میں تو جانور بھی آتا ہے، وہ بھی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا آدمی نہ بنے کہ مرنے کے بعد میں کہیں کہ ٹھیک ہے کٹ گیا پاپ، ایسا آدمی نہ بنے۔ وہ دنیا میں قوم کی آواز، لوگوں کی آواز اللہ کا نقارہ ہوتی ہے، گویا کہ اللہ لوگوں کی زبان سے وہ بات کہلوا دیتا ہے جو بندے کا فیصلہ اور مقدر ہوتا ہے۔ جو آدمی اچھا ہوتا ہے اللہ لوگوں سے کہوا دیتا ہے کہ یہ آدمی بھلا ہے اور اچھا ہے، اس کے نماز جنازہ میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ زمانے تک اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی خوبیوں کا اور بھلائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ وہ کامیاب آدمی ہے، اور جس سے لوگ اتنے تنگ آ گئے ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی آنسو بہانے والا نہ ہو، اس کا کوئی یاد کرنے والا نہ ہو، اس کے لیے کوئی ایثار ثواب کرنے والا نہ ہو، آدمی ناکام ہے، وہ دنیا میں ہی اس کے لیے ناکامی اللہ رب العزت جو ہے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو کامیاب انسان بن کر جانا ہے، اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کر کے جانا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے انشاءاللہ کریں گے نا بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کے لیے فکر اور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔